دوستو یہ ٹرانسفارمر کی سائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں کچھ ٹولز پڑے ہوئے ہیں، یہاں پہ مالی لگائے ہوئے ہیں اور یہ جگہ خالی پڑی ہوئی ہے۔ یہاں پہ ایک درخت تھا کونو کارپس کا بہت بڑا، اس کو نکالا ہے کیونکہ اس کی روٹس جو ہیں نا وہ ادھر ادھر نقصان کر رہی تھیں۔ تو یہ نکالنے کے بعد اب سوچا کہ اس ایریا میں کچھ نہ کچھ کوئی یہ ڈیزائن بنایا جائے یا درخت لگایا جائے یا کوئی گھاس لگائی جائے۔ تو فائنلی یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ اس میں گھاس بھی لگاتے ہیں اور ایک درخت بھی لگاتے ہیں۔ تو یہ ہم نے سٹیپ بائی سٹیپ کس طرح کیا ہے آپ کو بھی دکھا رہے ہیں۔ اس کی جو درخت کی تھوڑی بہت جڑیں تھیں، روٹس، وہ پہلے نکالیں اور ایک سائیڈ میں ایک باؤنڈری وال بنائی مٹی کی، اور مٹی وال کیوں بنائی وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ اس میں چونکہ یہ بہت ہارڈ ہے، سرفیس بہت دنوں سے پڑی ہے اور مٹی بھی اٹھتی تھی جب ہوا چلتی تھی، تو اس کو پہلے دیں گے پانی، فل کر کے چھوڑ دیں گے۔ یہ جب سافٹ ہو جائے گی تو پھر اوپر سے 2-2 انچ 4-4 انچ مٹی اٹھا دیں گے اور پھر فریش مٹی ڈال کے گھاس لگائیں گے۔ تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم کیسے کر رہے ہیں۔ پہلے تو دل میں تھا کہ وہ پیچھے جہاں پام لگا ہوا ہے اس کی سائیڈ میں بھی کچھ لگائیں گے اور پلانٹس، تو وہ نہیں کیا فی الحال، چونکہ گرمی بہت زیادہ، رسک نہیں لیتے زیادہ، تو اس میں پانی بھر دیا، چھوڑ دیا ہے۔ جیسے موسم بہتر ہوگا تو پھر کچھ اور فردر ڈیولپمنٹ کریں گے۔ اس میں پانی بھرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ سوائل جو ہے نیچے یہ سافٹ ہو جائے۔ تو ڈے 2 میں ہم نے کیا اس کو اوپر سے مٹی اٹھا کے فریش مٹی ڈالی ہے اور اس کو لیول کیا ہے۔ لیول ایسا رکھا ہے کہ پانی اوپر کھڑا نہ ہو اور سائیڈوں میں نکل جائے، جہاں سے بھی بارش ہو اور یا پانی دیا جائے تو وہ رکے نہیں۔ پورا اس کو لیول کیا ہے اور باریک باریک کر کے مٹی صحیح، مالی نے صحیح لیول کیا ہے، وہ ایک سرے سے لے کے دوسرے سرے تک۔ اس کے بعد ڈھاکہ، فائن ڈھاکہ گراس، یہ نرسری سے لا کے یہ آپ کو کوئی 14، 13، 15 اوپر نیچے کوئی 1-2 روپے آگے پیچھے کر کے دے دیتے ہیں اسکوائر فٹ کے حساب سے۔ تو یہ اس کو پھر کیسے لگاتے ہیں وہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو۔ یہ تھوڑا سا آلریڈی لگا دیا مالی نے اور ابھی لگا رہا ہے، اور بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ چھوٹا سا پیس کیسے لگاتے ہیں اس کو زمین میں۔ تو ایک لے کے تھوڑا سا پورشن اس کو زمین میں جو رمبا سے ہم تو کہتے ہیں اس کو، ٹولز، وہ نیچے دبا کے اس میں سوراخ کر کے پھر وہ لگا دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں آہستہ آہستہ اسی طرح لگاتے جانا روٹس کے ساتھ۔ تو یہ اس کو جب پانی ریگولر آپ دیں گے تو یہ گرو کر جائے گا انشاءاللہ۔ سائل اچھی ہو اور محنت ہو، پانی روزانہ دیا جائے تو یہ ہو جاتا ہے۔ یہ اب کمپلیٹ کر دیا، لگا دیا ہے۔ اس کے بعد یہ ہمیں بکائن ہم کہتے ہیں اس کو، یہ سائے کے لیے بہت اچھا درخت ہوتا ہے۔ یہ بھی اچھی پرائس میں مل گئی ہیں، تقریباً 2 پلانٹ ہم نے لیے تھے 600 روپے کے۔ یہ اس کی ہائٹ اگر اس مٹی کے ساتھ دیکھیں تو یہ تقریباً 8 سے 10 فیٹ کے ہیں۔ تو یہ ٹھیک ہے اس کی وائس پرائس اس کی، یہ جلدی ہی بڑی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بس تھوڑی سی کیئر یہ کرنے کہ ٹوٹے نہیں، یہ اس کے ساتھ کوئی سپورٹ لگا دیں گے تو یہ خود بخود کھڑی ہو جائے گی۔ اور اس کے کنارے پہ سوچا ہے فیوچر میں کہ کچھ اور ڈیزائن، اس کے برکس پکی لگا دیں گے کہ کوئی گاڑی نہ اوپر سے گزرے یا اوپر کھڑی نہ کریں جب تک گھاس کوئی صحیح نہیں ہو جاتا۔ تو یہ ابھی وہ پودا لگا رہے ہیں، اس کا گڑھا کھودنا ہے آپ نے اتنا کہ یہ جتنی مٹی ہے وہ نیچے چلی جائے اور 1-2 انچ اور بھی نیچے جائے، اس سے زیادہ اوپر تنا، کیونکہ گرمی زیادہ ہے، نیچے کول جگہ ہونی چاہیے۔ نیچے تھوڑا سا پانی دے دیں گے آپ نا، اوپر پودا لگائیں گے تو بہت وہ چل جائے گا اس سمر میں بھی۔ تو یہ ابھی اس کے اندر رکھ کے اور اوپر سے مٹی کو سائیڈوں سے دبا دینا ہے، کوئی ایئر پاکٹ نہ رہے، اور اچھی طرح پانی، پہلا پانی دبا کے دینا ہے آپ نے تاکہ نیچے تک پہنچ جائے اور ایئر پاکٹ وغیرہ ختم ہو جائے۔ تو یہ دیکھیں جی، اتنا ابھی تو یہ کم از کم 6 فیٹ سے زیادہ ہے جو اوپر کھڑا ہوا ہے۔ انشاءاللہ جب ہی اس کے اوپر اور فردر کام کریں گے تو آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتائیں گے کہ اور ہم نے کوئی ڈیزائن اس میں بنایا ہے کہ نہیں۔ فی الحال تو ابھی تک اتنا ہی ہے، اور ہو سکتا ہے 1-2 دن میں ہم اس کی باؤنڈری وال بھی بنائیں کچھ، تو وہ بھی آپ کو دکھائیں گے کہ اس پہ کیسے کام کیا ہم نے۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔